دوستو چین کے جنوب اور برصغیر بھارت، نیپال، بھوٹان، سکم، میانمار، کشمیر، لداخ، پاکستان میں آزاد کشمیر اور خصوصاً گلگت بلتستان کے شمال میں ہمالیائی علاقہ تبت واقع ہے، جو تاریخی، نسلی اور جغرافیائی اعتبار سے ہزاروں سال سے چین کا حصہ رہا ہے۔ اس کا رقبہ 12,20,800 مربع کلومیٹر ہے اور اس کی آبادی 31,80,000 ہے۔ ان 31,80,000 افراد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سطح سمندر سے انتہائی بلند مقام تبت میں رہتے ہیں، جس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں 3700 میٹر کی بلندی تک بدھ مت کے ماننے والوں کی عبادت گاہ ہے۔ اس کی ایک سرحد نیپال، دوسری بھوٹان، تیسری اکسائی چین سے، بھارت سے اور چوتھی سنکیانگ سے ہوتی پاکستان سے ملتی ہے۔ واضح رہے کہ پہلے سطح سمندر سے 12,500 فٹ بلندی کو سنو لائن کہا جاتا تھا کہ یہاں سال کے 12 مہینوں میں برف جمی رہتی ہے، مگر اب پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سنو لائن 4500 میٹر یا 15,000 فٹ بلندی کے معیار پر مقرر کر دی گئی ہے۔ اس بلندی پر جنگلات نہیں ہوتے۔ چینی تبت اور برصغیر کے درمیان برطانوی سیکرٹری میک موہن نے ایک سرحدی لائن بنا دی اور معاہدے پر میک موہن اور اس وقت کی تبت کی حکومت کے سربراہ لانچن سیٹرا نے دستخط کیے اور پھر کچھ عرصے بعد 24 مارچ 1914 کو ایک نقشہ جاری کیا، جس میں یہ لائن نقشے پر 8 میل فی انچ کے حساب سے 550 میل یعنی 890 کلومیٹر تھی۔ اس کو اگرچہ شروع ہی میں ہندوستان کی جانب سے بھی درج کیا گیا، مگر بعد میں 1935 تک دنیا جیسے اس میک موہن لائن کو بھول ہی گئی، اور جب 1935 میں انڈیا میں تعینات ایک انگریز بیوروکریٹ اولاف کارو نے شملہ میک موہن لانچین مذاکرات کے مطابق نقشہ جاری کیا تو چین اور ہندوستان کو اس پر اعتراضات تھے، اور چین کا دعویٰ لداخ پر بھی آگے 65,000 مربع کلومیٹر رقبے پر ہے۔ چین کا موقف یہ ہے کہ جب معاہدے کے مطابق یہ میک موہن لائن طے کی گئی، اس وقت تبت کوئی آزاد خود مختار ریاست نہیں تھی۔ چین کا لداخ کے علاقے پر دعویٰ تھا، مگر 1949 میں اشتراکی انقلاب اور آزادی کے فوراً بعد بھارت کے نہرو اور چینی قیادت موزے تنگ اور چو این لائی کے درمیان تعلقات انتہائی مضبوط اور دوستانہ تھے، اس لیے تبت اور لداخ کے مسائل پس پردہ رہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو عالمی صورتحال پر ہمیشہ سے بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کا مطالعہ، مشاہدہ اور تجربہ اس لحاظ سے بہت وسیع تھا۔ بھارت اور چین تعلقات کے تناظر میں ان کی پالیسی وقت کے مطابق تبدیل ہوتی رہی۔ نہرو نے 19 اکتوبر تا 31 اکتوبر 1954 میں چین کا دورہ کیا تھا، جہاں ان کا پرتپاک استقبال ہوا تھا۔ نہرو نے اسٹالن کی زندگی میں روس کا دورہ بطور بھارتی وزیر اعظم نہیں، بلکہ اسٹالن کی وفات کے 2 سال بعد 7 جون تا 23 جون 1955 میں روس کا دورہ کیا، جب چین اور روس میں خلیج بڑھ رہی تھی۔ وزیر اعظم نہرو نے اس کے بعد امریکہ کا دوسرا دورہ 16 تا 20 دسمبر 1956 میں کیا تھا، اور پھر امریکی صدر 9 دسمبر 1959 میں افغانستان گئے اور کابل میں بادشاہ ظاہر شاہ سے ملاقات کے بعد امریکی صدر آئزن ہاور نے 9 تا 14 دسمبر 1959 میں بھارت کا دورہ کیا۔ یہی وہ زمانہ ہے جب سوویت یونین کے ساتھ چین کے سرحدی تنازعات بھی سامنے آئے تو پنڈت جواہر لال نہرو امریکہ اور روس جیسی بڑی سپر پاور کو خوش کرتے ہوئے اس لیے بھارت کو چین کے مقابل لے آئے کہ وہ اس پورے علاقے میں بھارتی بالادستی چاہتے تھے۔ اس وقت عالمی سطح پر چین روس تنازع کی وجہ سے چین، جو پہلے ہی اقوام متحدہ میں اپنی حیثیت کے مطابق پوزیشن نہ ملنے پر رکنیت سے محروم تھا، سوویت یونین کی وجہ سے دنیا کے کمیونسٹ بلاک کے ممالک سے بھی قدرے دور ہو گیا تھا، اور پھر چین میں آبادی کے اضافے پر کنٹرول نہیں تھا۔ اس لیے اندازہ یہ تھا کہ چین مستقبل قریب میں اتنی ترقی نہ کر سکے گا جتنی اس نے 1980 کی دہائی سے آبادی پر مکمل کنٹرول کر کے حاصل کر لی۔ دوستو، جب بیرونی طاقتوں کی پشت پناہی سے تبت میں ایک سیاسی بحران پیدا ہوا تو بھارتی حکومت نے بغاوت کے بعد تبت کے روحانی پیشوا دلائی لاما کو بھارت میں پناہ دے دی، اور ساتھ ہی دونوں ملکوں کے درمیان لداخ کے مسئلے پر کشیدگی میں اضافہ ہونے لگا، اور یوں تبت کے نزدیک مقبوضہ جموں کشمیر اور لداخ پر پاکستانی علاقے گلگت بلتستان کے قریب بلند ترین علاقہ بھارت اور چین کے درمیان محاذ جنگ بنا۔ یہ جنگ 1962 میں 20 اکتوبر سے 21 نومبر تک جاری رہی،
بھارتی فوج کی جنگ میں تعداد 1,20,000 کے قریب تھی اور اس کے مقابلے میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی تعداد 2,80,000 تھی۔ چینی فوج کے چیف جنرل لوئی روکنگ تھے اور کمانڈر زوہانگ گوہا تھے، جبکہ بھارتی آرمی چیف جنرل موہن کاؤل اور جنرل پرنات تھاپا تھے۔ اس جنگ میں چین کے 722 فوجی مارے گئے اور 1697 زخمی ہوئے، جبکہ اس کے مقابلے میں 1383 بھارتی فوجی ہلاک اور 1047 زخمی ہوئے اور 1696 فوجی لاپتہ ہوئے اور 3968 بھارتی فوجیوں کو چینی فوج نے جنگی قیدی بنا لیا۔ لداخ کے علاقے میں چین نے 11,754 مربع کلومیٹر علاقہ بھارت سے چھین لیا۔ یوں بھارت کو اس جنگ میں عبرتناک شکست ہوئی۔ پاکستان نے اس موقع پر بھارت سے جنگ نہیں کی، لیکن یہ واضح ہو گیا تھا کہ بھارت جموں کشمیر اور لداخ کے علاقے پر پہلی جنگ 1947 سے 1948 میں پاکستان سے ہارا اور پھر دوسری مرتبہ لداخ میں اسے چین سے شکست ہوئی۔ یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ نہرو ایک زیرک سیاستدان اور خصوصاً امور خارجہ کے ماہر تو ضرور تھے، مگر وہ عسکری شعبے میں مقابل کی صلاحیتوں کا ٹھیک سے اندازہ نہیں کر سکتے تھے۔ یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھارت کی فوج بہادری یا فن سپاہ گری کے اعتبار سے کمزور واقع ہوئی ہے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔